اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے انسان کے جوڑے بنائے اور پھر انہیں ایک ہی انسان سے ایک خاندان تخلیق ہوا، ہمیں اللہ رب العزت نے خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ہم اپنی پہچان کر سکیں۔ دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے، بے شمار خوبصورتیاں ہیں دین اسلام کی، اور اس میں جو ایک اہم خوبصورتی ہے وہ ہے خاندانی نظام۔ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے جناب خاندان، اور اگر خاندان خوشگوار ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، تو پورا معاشرہ خوشگوار اور تربیت یافتہ ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جناب، ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کا جو ہر فرد ہے اس کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص، خاندان کا کوئی بھی ایک فرد اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرتا ہے تو پھر پورے خاندان کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ تو خوشگوار معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ خاندان کا ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرے، کیونکہ ہر فرد سے اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے جناب سوال بھی کیا جائے گا۔ خاندانی نظام پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات آج کی بزم میں رونق افروز ہیں، بلا شبہ کسی لفظی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں۔ اور ان کے ساتھ جناب جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، بھرپور اور جما کر گفتگو کرتی ہیں، آسمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آسمہ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا خاندانی نظام کے تعلق سے ہم اگر ابتدائی طور پر اسٹارٹ کریں اس موضوع کو، خاندانی نظام کی اہمیت سے کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، احسن تقویم بنایا، اور اس کا مقصد حیات بھی عظیم رکھا۔ چونکہ یہ اشرف المخلوق ہے، اس لیے عام مخلوق کی طرح نہیں، عام جانوروں کی طرح نہیں، بلکہ اسے ایک نظام عطا کیا گیا۔ انبیاء آئے اور انبیاء سارے خاندان والے تھے۔ آپ دیکھیں تو ہر معاشرے کا ایک بنیادی ادارہ ہوتا ہے، بنیادی یونٹ اور بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ اگر وہ مضبوط اور مستحکم ہے تو پورا معاشرہ اور پوری قوم مستحکم ہے، اور وہ بنیادی ادارہ خاندان ہے جس کی بنیاد نکاح پر رکھی، اور نکاح کے ذریعے اس پاکیزہ خاندان کو وجود ملتا ہے، جس میں پھر میاں بیوی اور بعد میں بچے شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ خاندانی سسٹم میں دیکھیں تو والدین موجود ہوتے ہیں گھر میں، اسی طرح سے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ایک خاندان پورا ان خونی رشتہ داروں سے مل کر بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے، جہاں ایک نسل نو کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ خاندانی نظام اسلام میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خانگی زندگی، عائلی زندگی، اس حوالے سے مکمل رہنمائی بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ نے خود شادیاں فرمائیں، اور آپ کی شادیوں کے بعد آپ کی گھریلو زندگی سے متعلق بہت سی احادیث ہم تک پہنچی جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ اب خاندان کیا ہے؟ وہ ان تھوڑے سے افراد سے مل کر جب اسے وجود ملتا ہے تو اس کے بعد وہ گویا انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے۔ انسان اکیلا تو رہ نہیں سکتا، اسے معاشرے میں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، اور خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے، اس سے پھر پوری امت کو وجود ملتا ہے۔ تو ایک فرد کا اثر اس معاشرے پر بھی پڑا، معاشرے کا اثر پھر اس پوری ملت اسلامیہ پر پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو نہ تو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، نہ اسے بے جا مقید کیا گیا، تو اسے اپنی چوائس کے ساتھ اس نکاح کے ذریعے اس خاندان کی بنیاد رکھنے کی اجازت دی گئی۔ پھر ہم دیکھیں دنیا بھر میں مختلف تہذیبوں میں جتنے معاشرے آئے، ایک صدیوں سے مسلمہ ایک نظام چلا آ رہا ہے جس میں کسی نہ کسی طریقے سے خاندان تشکیل پاتے رہے، اور یہ خاندان جو تھے یہ ایک چھوٹا یونٹ اسی طرح سے معاشرے کا قرار پاتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کہ ایک بلند اور اعلیٰ ترین مقصد ہے اس خاندان کا کہ اللہ کے نزدیک یہ قبائل، یہ گروہ، یہ تمہارے خاندان، یہ صرف پہچان کے لیے، اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ گویا اس تقوی اور پرہیزگاری اور پاکیزگی کو فروغ دینے کے لیے اس خاندان کو وجود بخشا گیا، جہاں نسل انسانی کو، آنے والے بچوں کو وہ دین سکھایا جائے، اللہ کی رضا کا راستہ سکھایا جائے، وہ طریقے سکھائے جائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس خاندان کا مقصد بھی بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو اب اس کا مقصد چونکہ اعلیٰ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے تیار ہونا ہے، اس کھیتی نے تیار ہونا ہے، ان بچوں نے تیار ہونا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اہل کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس لفظ کے استعمال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو تھے وہ خاندان والے تھے زیادہ تر۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود خانگی زندگی گزاری، ازدواجی زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھر کے ان گوشوں سے متعلق بھی رہنمائی فرمائی، احادیث کے ذریعے، ان ازواج مطہرات کے ذریعے ہم تک گھریلو زندگی کی رہنمائی کے حوالے سے وہ پہنچے، رہنما اصول پہنچے۔ بے شک کہ انسان کو نہ تو آزاد چھوڑا گیا اور نہ ہی اسے مقید کیا گیا، سبحان اللہ، اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں گی، وہ حقوق و فرائض کہلاتے ہیں خاندان میں، جن پر اسے چلنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپا جیسے اب آپ نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے ایک خاندان وجود میں آ گیا، آسمہ آپ کی جانب بڑھوں گی، جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اب نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آ گیا، اور پھر بہت سے رشتے اس تعلق سے ہمیں ملتے ہیں۔ جب رشتے بنتے ہیں، رشتوں کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ رشتوں کا جو تقدس ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس حوالے سے کلام کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ۔ دیکھیے دین اسلام وہ واحد دین ہے جو ہمیں رشتوں کا پاس رکھنا سکھاتا ہے، جو ہمیں رشتوں کا تقدس سکھاتا ہے، اور ہر رشتہ چاہے وہ ماں، بہن، بیٹی یا جس کا بھی ہو، یعنی پورا خاندان، جیسے اس سے پہلے بات ہوئی، تو خاندان کے ہر فرد کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقوق اور فرائض واضح فرمائے ہیں، تو ہمیں ان تمام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی کے حوالے سے فرمایا کہ جیسے ہم خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ایک دوسرے کا ہم آسرا بنتے ہیں، ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیتے ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یعنی کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یعنی آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، جو خیر کی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین پہ خرچ کریں، یعنی یہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ آپ اپنے اقربین پر، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے اوپر آپ خرچ کیجئے، والیتاما والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کیجئے، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کیجئے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ رب العزت ان ساری خیر کے کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو دراصل یہاں پر ان کے اوپر خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب خاندان کے لوگوں میں سے کوئی ایک فیملی تکلیف کا شکار ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ عظمت ہے، یہ تقدس ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ پریشانی کا شکار ہیں تو ان کے دکھ سکھ سنے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اسی طرح سیرت مطہرہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح فرمائے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ حضور کی سب سے پیاری زوجہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رحلت کے بعد بھی ان کی جو دوستیں تھیں ان کو گوشت بھجوایا کرتے تھے، یعنی ان سے ایک تعلق تھا، یعنی ان سے ایک پیار کا، محبت کا ایک تعلق تھا، جس کی وجہ سے ان کی دوستوں کو بھی یاد رکھا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ وہ عربوں کا ایک کھیل ہے، جو مشہور کھیل ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے اپنی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان کو وہ دکھایا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ خاتون جنت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر آتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، یعنی یہ بیٹی کا تقدس ہے۔ اسی طرح والد کا تقدس کیا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں
تو حضور کے وہ ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی ہیں اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی ہیں. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے حوالے سے حضرت شیمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر ان کے کہنے پر انہوں نے قیدیوں کو رہائی عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کے پاس اور رشتوں کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کی محبت کے پاس رکھنے کا ہمیں درس دیا. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فائدے اور نقصان کے لیے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور فقط یہ مادی منافع ہے جو اس دنیا میں رہ جائے گا, جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخروی زندگی کے لیے بھی کچھ برکتیں اکٹھی کریں اور کچھ سامان آخرت جمع کریں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ سب سے جو پہلا حق بتایا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بھی, آپ کے اقربا, آپ کے رشتہ دار, آپ کے وہ بہن بھائی, آپ کے دیگر رشتہ دار جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے, ان کا حق کتنا ہے, اور اس کے بعد پھر یتیموں کا, مساکین کا. تو یہ تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ دین اسلام آپ کو بتاتا ہے. تو ہمیں خاص طور پر اگر اپنے رشتوں کی, چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں اور خاندانی نظام کے تعلق سے آج ہم کلام کر رہے ہیں, تو ہمیں اس تعلق سے اپنے خاندانی نظام کو بہتر بنانا ہے, مضبوط بنانا ہے, اور دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہماری کس کس فرد کو خاندان کے ضرورت ہے. جناب ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں خاندانی نظام کے تعلق سے. رشتوں کے تقدس کے حوالے سے بات ہوئی, رشتوں کی عظمت کے حوالے سے بات ہوئی, کس طرح جڑے رہنے میں, محبت کے ساتھ رہنے میں, لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنے میں, ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں, فرائض کو ادا کرنے میں کتنی خوبصورتی یہ جو دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے, اور یہ بہت ہی خوبصورت نظام ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. اب ہم مقاصد پر بات کر لیتے ہیں, اس کے فوائد پر کلام کر لیتے ہیں. ایک تو خاندانی نظام کے آپ فوائد بھی ہمیں بہنوں کو بھی بتائیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ مقاصد کیا ہیں فرمائیے گا. شکریہ زینب. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو نکاح جیسی ایک مقدس عبادت کو اللہ رب العزت نے اس کے مقاصد کو قرآن مجید میں سورہ روم میں بیان کیا تو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے تسکین, سکون حاصل کریں اور ان میں آپس میں مودت ہو, محبت ہو, رحمت ہو. پھر ایک جگہ قرآن مجید میں میاں بیوی کو لباس قرار دیا گیا, فرمایا ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن, بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. سبحان اللہ. اسی طرح ایک جگہ نکاح کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اگر تم تنگ دست ہو تو اللہ اس نکاح کی برکت سے تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا اور تمہارے مال میں وسعت آ جائے گی. پھر آپ دیکھیں تو سورہ نساء کی ابتدا میں فرمایا خلقکم من نفس واحدہ, تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑ بنائے تاکہ تم سے مرد اور عورتیں اس میں معاشرے میں پھیلتے چلے جائیں. گویا اب ہم ان مقاصد کو سامنے رکھیں قرآن مجید کو تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے بقائے نسل انسانی کے لیے خاندان کا وجود ضروری ہے. صحیح. نسل انسانی کو فروغ ہی اس سے ملے گا جب ایک پاکیزہ خاندان وجود میں آئے گا. پھر اس کا جو دوسرا مقصد سمجھ میں آتا ہے اس سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے. وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ کسی گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے تو ماں باپ اس کی کیئر بھی کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر بچے کو ایسے ڈھیر پر ڈال دیا جائے تو بچہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے ایک طرف اس کے نسب کی حفاظت کا بندوبست فرمایا اس نکاح کے ذریعے, دوسری طرف والدین کے دل میں اس کے لیے پیار, محبت, شفقت کا ایک سمندر اتر آتا ہے. جب بچہ گھر میں آتا ہے تو ایک قدرتی اور میجورٹی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں. باپ کفیل ہے تو باپ حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے, خاتون ہے تو وہ ماں بنتی ہے تو اس کے لیے راتوں کو جاگتی ہے, اسے گرم بستر پر سلاتی ہے, خود ٹھنڈی جگہ پر رہ لے گی. تو ایک برداشت کرتے ہیں دونوں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور محبت اس خاندان پر متوجہ ہوتی ہے. اور بیٹیوں کو رحمت قرار دیا, بیٹوں کو نعمت قرار دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی رضا کا وہ راستہ, وہ سفر شروع ہو جاتا ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ خاندان کے ذریعے اس نسل انسانی میں آپ نے اسلامی ثقافت کو سمونا ہے, آپ نے اپنے دین کو منتقل کرنا ہے, ان سب کو اس راہ پر لگانا ہے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے.
گویا اس سے نسب کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، دین منتقل ہو رہا ہے اس خاندان کے ذریعے، تہذیب منتقل ہو رہی ہے، ثقافت منتقل ہو رہی ہے اس گھر کے اندر. ان کو کھانے پینے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، ان کو اٹھنے بیٹھنا سکھایا جا رہا ہے، ان کو نماز سکھائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر والدین نمازی ہیں، بچے آٹومیٹک وہ جا نماز بچھا کر کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہی دیکھا ہے. تو کیا ہے، اس سے دین کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. پھر اس سے صحت کی حفاظت ہوتی ہے. صحیح. انسان کی کچھ فطری ضرورتیں ہیں، اس خاندان کے ذریعے ان فطری ضرورتوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ غذا جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح محبت اور عزت ایک دوسرے کی کرنا، ایک دوسرے سے لینا، یہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے بے شک. جس کی تکمیل اس گھر کے ذریعے، اس خاندان کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے تو جس گھر میں سکون ہوگا وہاں لوگ ڈپریشن کے مریض نہیں ہوں گے. ایک دوسرے کے لیے وہ ہمدردی، غمخواری، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہونا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بھلے مال چلا بھی جائے مگر جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس سے مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ بڑھ جائے گا، انسان اس سے نکل آتا ہے کامیابی سے. پھر آپ دیکھیں تو مغرب سارا آج پریشان ہے، وہ والدین کو برداشت نہیں کر پا رہے گھروں میں. نیوکلیئر فیملیز ہیں جن کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا جاتا ہے. یا ہمارے اسلامک سسٹم میں والدین کی اتنی زیادہ اہمیت رکھ دی گئی کہ ان والدین سے دعائیں ملتی ہیں، ان سے برکت آتی ہے. پھر آپ کو بچوں کی پرورش کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا. اگر ماں اور باپ دونوں جابز کرتے ہیں تو دادا دادی بہت محبت سے بچوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو ایک خاندان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو گیجٹس پہ نہیں چھوڑنا پڑتا جو آج ہمارے پورے معاشرے میں ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس خاندان کی حفاظت سے ایک والدین جب کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، انہیں سہارا ملتا ہے، انہیں تقویت ملتی ہے. بچوں کو ان بوڑھے دادا دادی، نانا نانی کی صورت میں ثقافت کی خبر ہوتی ہے، ان کے پاس وہ بیٹھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. تو ایک خاندان پورے سے مالی استحکام ملتا ہے ایک دوسرے کو، کمزور افراد کو سہارا مل جاتا ہے، وہ دینی مقاصد بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ مادی مقاصد میں بھی ہیلپ ملتی ہے. پھر آپ دیکھیں خاندان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، مخالفین پر بھی روب اور دبدبہ پڑے گا. وہ اتحاد سے ایک بڑی اجتماعیت کو تقویت ملتی ہے. اور وہ اتحاد آتا ہی اس وقت ہے جب پیار اور محبت کی اس خلوص کے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں سارے، ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. بیماریاں چلی جاتی ہیں، پریشانیاں چلی جاتی ہیں، تنگدستیاں چلی جاتی ہیں، برکت آ جاتی ہے اس اخلاص کی بنا پر. اس لیے خاندان کا استحکام بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اب فرد واحد کی اگر ہم بات کر لیں آپا، تو فرد واحد اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کو اس سے نمٹنے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے خاندان والے، اہل و عیال والے، یعنی اس کے والدین کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہیں، دیگر رشتہ دار اس کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ ایک مضبوط چٹان کی مانند ہوگا. اور پھر کہیں بھی وہ کسی بھی موقع پر جو ہے وہ گھبرائے گا نہیں، کمزور نہیں پڑے گا. آپ سے بات کر لیتے ہیں خاندانی نظام کے مقاصد، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، تقاضے کیا ہیں، فرمائیے گا. خاندانی نظام کا مقصد ہی اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے. یعنی جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ ایک بڑی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اگر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. پھر پہلا تقاضا میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ تعلق جوڑنا ہوتا ہے. اب تعلق جوڑنے کے حوالے سے اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ اکثر ہمارے سننے میں آتا ہے کہ خاندان میں اتنے لوگ ہیں، یہ ہمارے گھر آتے ہیں، لیکن اتنے جو چچا ہیں یا اتنی جو پھپھو ہیں یا اتنے باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ کے عہد کو کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی اگر ہم اپنے خونی رشتوں کو ہی بھلا بیٹھتے ہیں، اپنے ہم خونی رشتوں کو ہی جو ہے ناراض کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ظاہر سی بات ہے اب قوت نہ رہی تو ظاہر سی بات ہے کمزوری آ جاتی ہے. پھر دوسرے بھی کئی لوگ آپ کو متنفر کرتے ہیں، منتشر کرتے ہیں، اور پھر اور زیادہ لڑائی اور جھگڑے کی فضا پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاندانی نظام میں عدل قائم کرنا ہے. عدل قائم کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العزت عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے. یعنی ایک تو عدل کا مظاہرہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ننیال ہیں ان کو ہم بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ددیال والے ہیں یا پھر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ شاید وہ ویلتھ نہیں ہے اتنے زیادہ، صافی نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو،
اور احسان کی کیفیت ہونی چاہیے. اور اگر وہ لوگ ویلتھ نہیں ہیں تو ہم ان کے گھر پر جانا پسند نہیں کرتے, یا وہ ہمارے گھر پر آ جائیں تو ہم ان کا آنا پسند نہیں کرتے. تو ایسا بھی اکثر جگہوں پر دیکھا گیا. پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ, اور اپنے رشتہ داروں کو دیا کرو, یعنی ان پر خرچ کیا کرو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک بیوہ خاتون ہے تو ان کی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو اس میں ان کی مدد کرنا, یا پھر اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا اور اس کے بیماری کے اخراجات کو اٹھانا. تو دراصل یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم ایک خاندان میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ سنتے ہیں اور ہمیں آسانی ہوتی ہے اور دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو اور درگزر کیا کرو. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے, وہ تو رحم فرمانے والا ہے. تو اگر ہم اللہ رب العزت سے یہ جستجو, یہ آرزو اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا تو ہمیں معاف فرما دے, تو کیا ہم اللہ کی مخلوق کو معاف نہیں کر سکتے؟ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ہم صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ ہمارے گھر کے کوئی مہمان آئے اور ہم نے صرف اس کو صحیح سے ویلکم نہیں کیا, وہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اکثر بھائی اپنی بہنوں سے اور بہنیں اپنے بھائیوں سے بالکل چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناراض ہوتے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے, جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا عہد کو نہ توڑو, یا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یعنی جو ہم تعلق ایک بنا لیتے ہیں اس تعلق کو نہ توڑو, کہ اگر تم یہ توڑو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. اگر تم پر کوئی پریشانی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو تم کیسے ٹیکل کرو گے, یعنی اگر تم اکیلے ہوگے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو خاندان ہے, خاندانی نظام ہے, اگر ہم جڑ کر رہتے ہیں تو ہمیں اس کے فوائد اور ثمرات اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور اس کی برکتیں ہمیں آخرت میں بھی ملتی ہیں. بے شک بے شک. یعنی دیکھیے کہ بالکل صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا نا کہ جو تم سے توڑے اسے جوڑو, جو تم سے لے لے اسے دے دو, جو ہم نے اگر کسی سے خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دو. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے زینب, ایک بڑی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ خونی رشتے آپ انہیں بدل نہیں سکتے. بالکل, گھر بدل سکتے ہیں آپ, اپنے بچوں کے ادارے بدل سکتے ہیں, مگر یہ عطا ہے اللہ کی. آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ چچا آپ کے چچا ہی رہیں گے, پپو آپ کی پپو ہی رہیں گے. اب جب آپ نے سمجھا کہ یہ اللہ کی عطا ہے, یہ رشتے انہیں سنبھالنا ہے, تو حقوق و فرائض اللہ نے رکھ دیے. یہ تمہارا حق ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی سے ایک خاندان میں خوبصورتی بنتی ہے. دیکھیں بیوی کی ذمہ داریاں الگ رکھی, میاں کی ذمہ داریاں الگ رکھی, والدین کی ذمہ داریاں الگ رکھی, حقوق الگ رکھے. بچوں پر جو لازم ہے وہ والدین کا حق ہے, اور جو بچوں کا حق ہے وہ والدین کا فرض ہے. تو ان توازن سے حسن آتا ہے, معاشرے میں حسن آتا ہے, خاندان میں حسن آتا ہے. اور آج پورے دشمنان اسلام اس نظام کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل, یہ نظام مضبوط رہا تو پوری قوم مضبوط ہو جائے گی, تو یہ نظام ٹوٹ گیا تو سب تباہ و برباد. یہ جو خاندانی نظام دین اسلام نے ہمیں دیا ہے, یہ ایک ایسی مضبوط بنیادی اکائی کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے کہ جس طرح سے رشتوں کا اکرام ہمیں بتایا ہے, رشتوں کا تقدس ہمیں بتایا ہے, ان کے فرائض ہیں, ہر ایک کی ادائیگی ہے. اگر ہم نے اس نظام کو مضبوط کر دیا جو کہ متروک ہوتا جا رہا ہے, جو کہ اب آگے چل کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناپسندیدہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کو واپس لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نہ صرف واپس لانے کی بلکہ اسی طرح سے تقدس کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, محبت کے ساتھ اسے پروان چڑھانے کی بے حد ضرورت ہے. مزید کلام کریں گے, وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب, اور خاندانی نظام کے تعلق سے بھرپور اور بہت معیاری گفتگو ہماری دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہو رہی ہے, اور ہم یہی بات کر رہے تھے اور اسی حوالے سے کلام کیا جا رہا تھا کہ یہ جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے, یہ اگر مضبوط ہو جاتی ہے تو یقین جانے کہ معاشرہ خوشگوار ہو سکتا ہے, مضبوط ہو سکتا ہے, اور نہ صرف مضبوط ہو سکتا ہے, جو ہم رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں, کمزوریاں پڑ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہر فرد الگ الگ سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہے, مشکلات میں, انزائٹی میں, کہیں کہیں ڈپریشن, کہیں کیونکہ آپ کے جب رشتے خوشگوار نہیں ہوں گے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے, اور جب معاملات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کسی بھی فرد واحد کی حیثیت سے کسی بھی جگہ پر خوشگوار ماحول میں کام نہیں کر سکیں گے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ یہ بتائیے, اقربا پروری کی جو اسلام مذمت کرتا ہے, میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ہماری بہنوں کو بتائیے, اور خاندانی نظام کی جو حیثیت ہے نا آپا, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
دیکھیں خاندان میں جب ہم لیتے ہیں تو ابھی جیسے مختلف آیات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کو بھی ذی القربہ کا لفظ استعمال کیا جا بجا، کہ جب مال خرچ کرنا ہو اللہ کی راہ میں تو سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا آتا ہے. پھر رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، تو ان کے خیال رکھنے کا بارہا جگہ حکم آیا، اس کی فضیلتیں بیان ہوئی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی فضیلت تک بیان ہوتی ہے. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کا اسے لفظ دیا گیا کہ ایک دوسرے کے جو اولو الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی کیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا. اور خیال کیسے رکھنا؟ جسے مالی مدد کی ضرورت ہے اسے مالی مدد دینا، جو کمزور ہے اس کو سہارا بن جانا، جو گر رہا ہے اسے سنبھال لینا، جو بے روزگار ہے اس کے لیے روزگار کا اہتمام کرنا. مگر یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے جس کی برکتیں ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کی رزق میں برکت آئے گی. اقربا پروری کیا ہے؟ یہ دو مختلف لفظ ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صلہ رحمی ایک اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں کی مدد ہے. اقربا پروری یہ ہے کہ آپ نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا. ایک فرد اہلیت نہیں رکھتا تھا، قابلیت نہیں رکھتا تھا، آپ کو کوئی عہدہ ملا اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو ان سب چیزوں کو کراس کرتے ہوئے، عدل اور انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، دوسروں کے حقوق کا استحصال کرتے ہوئے آپ اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کے بڑے عہدوں پر لے آئیں، مادی ترقی کے لیے، اس دنیا کی ترقی کے لیے. یہ صلہ رحمی نہیں، یہ نیپوٹزم ہے، یہ اقربا پروری ہے جس کی اسلام سختی سے مذمت کرتا ہے. یعنی جو اہل نہیں ہے اس کو، ہاں جی، اہل نہیں تھے، آپ نے کراس کیا میرٹ کو، اب اس بندے کو آپ نے اس سیٹ کے اوپر بٹھا دیا جس سے معاشرے میں تباہی پھیلی کہ وہ اس کا حقدار بھی نہیں تھا، اس کی اہلیت بھی نہیں تھی اس نے، جو آج پورے معاشرے میں ہو رہا ہے. مادی ترقی کی دوڑ میں بس کسی کو موقع ملے سے وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو اپنے عہدوں پر لے آئے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس محکمے کا استحصال ہوتا ہے، اس محکمے میں کام کرنے والوں کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے. اور آپ غور کریں تو اسلام نے اتنا زیادہ عدل اور انصاف پر زور دیا، فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ایون اگر تمہارے رشتہ دار کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو اس ظلم اور زیادتی کے خلاف اس کی آواز اٹھانا، اس کا ہاتھ روکنا، یہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رشتہ دار سمجھ کر ان کی ظلم میں پشت بنائی نہ کرو، ورنہ تم بھی گناہ میں اسی طرح سے شریک ہو جاؤ گے، تم خود بھی ظالم کہلاؤ گے. تو صلہ رحمی یہ نہیں کہ آپ ظلم میں اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیں، نا انصافی میں ساتھ دیں ان کا نہیں. حکم ہو رہا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو ایک اسلام نے، آپ جتنا اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایسا خوبصورت عالمگیر دین ہے جس میں جامع اصول دے دیے گئے، وہ لائن دے دی گئی، یہ حدود ہیں، یہ قیود ہیں، ان کو کراس مت کرنا. ان حدود کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہو تو وہ تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا، وہ تمہاری دائمی زندگی بھی سنوار دے گا. لیکن جہاں تم نے لائن کو کراس کیا، ان رشتہ داروں کی یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی تم جہنم کا باعث بن رہے ہو اور اپنے لیے بھی. تو اس لیے اقربا پروری، نیپوٹزم، اس کا سختی سے اس کی مذمت بھی کی گئی، اس سے منع بھی کیا گیا، کیونکہ اس سے معاشروں کو نقصان پہنچتا ہے، سوسائٹی نقصان میں آتی ہے. اور یاد رکھیں کہ اسلام کا نظام ایسا ہے کہ انفرادی نقصان کی اہمیت کم ہے جتنی اجتماعی نقصان. بالکل ایسے ہی ہے. تو اجتماعیت کو آپ نقصان دیتے ہیں، آپ معاشرے کو نقصان دیتے ہیں، آپ گروہوں کو نقصان دیتے ہیں، تو وہ نقصان بڑا نقصان کہلاتا ہے. تو خاندانی نظام کے استحکام کے خلاف جو چیزیں کام کر رہی ہیں، جو میں نے وقفے میں بھی کہا تھا کہ ایک اس دور میں اب اس خاندانی نظام کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کو جو لاحق خطرات ہیں، ان خطرات میں ایک اقربا پروری بھی آتا ہے کہ جس سے آپ اگر اس کی مذمت میں آپ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو صلہ رحمی بھی چھوڑتے چلے جاتے ہیں. نہیں، اس لائن کو آپ نے سمجھنا ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے مگر نیپوٹزم نہ ہو. یعنی ارادی طور پر آپا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ارادی طور پر. ہاں جی، اقربا پروری کی چونکہ مذمت آتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے رشتہ داروں کو ساری جگہوں پہ جگہ دے دی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک رشتوں کا جو اصل میں مقام ہے، آپ اس مقام کو بھول جاتے ہیں. پھر اور آپ دیکھیں تو مخلوط نظام تعلیم، مخلوط ورکنگ ویمن کی وہ حوصلہ افزائی، پھر کاسمیٹکس کی بھرمار، پھر پارلرز کی بھرمار، پھر ایک سوشل میڈیا پر جتنی ایپس آ رہی ہیں، جتنی وہ آپ دیکھیں تو جو کچھ چل رہا ہے، یہ خاندانی نظام کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ خاندانی نظام کے لیے خطرات میں سے آ رہا ہے جس پر ایک سوچنے کی ضرورت ہے. جتنے باشعور لوگ ہیں وہ اس کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، خواتین کی حفاظت کریں، اس خاندان کو مضبوط بنائیں.
اور ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کریں کہ جس سے ہر فرد خاندان سے جڑے رہنے میں اپنی بقا سمجھے. بے شک بے شک. اب یعنی اب تک جو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی اور میری ناقص رائے میں جو اور میری عقل میں جو بات سمائی ہے، ایک طرف آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت دین ہے کہ رشتہ داروں کو جوڑنا، محبت ان کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، کسی اور کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، یعنی اتنا ان کو نہ دے دیں کہ تاکہ آپ کسی اور کی حق تلفی کریں. تو بہت بیلنس معاشرہ یہ دین اسلام بتاتا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور خاندان کو جوڑنے میں، مضبوط رکھنے میں بہت زیادہ ہمارے لیے، جو ہماری سوسائٹی کے لیے بھلائی بھی ہے، لیکن اقربا پروری کی مذمت کرتا ہے. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہر جو ادارہ ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. اب اگر خاندان کے سربراہ کی بات کی جائے تو کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسا ہونا چاہیے ایک خاندان کے سربراہ کو، فرمائیے گا. دیکھیے زینب، خاندان کے سربراہ کو امام کی طرح ہونا چاہیے یا لیڈر کی طرح ہونا چاہیے. اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے رکھ سکے، ان کی پسندیدہ ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کی ضروریات زندگی کا بھی کفیل ہو، پورا کرتا ہو. سب سے پہلے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ سربراہ شریعت کا پابند ہو، یعنی اس کو شریعت کے بارے میں نالج ہو تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے گھر والوں کے اوپر اپلائی کر سکے، اور گھر کے اندر جو غیر لغو قسم کی رسم و رواج وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کو روک سکے، اور ایسی چیزیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں، دین کے اندر مطلب جیسے فیملی کا انٹرسٹ بڑھ سکتا ہے، ایسی چیزوں کو زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کے حوالے سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے، آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، کہ یعنی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو انسان جیسے خود اپنے آپ کو بچاتا ہے، نہ کہ ایسا ہو کہ وہ صرف خود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرف ان کا پورا دھیان ہے، اور بچے بے شک ان کا دل آتا ہے تو وہ کر لیں، نہیں تو نہیں. پہلے کے دور میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ ہمارے والدین روز صبح اٹھایا کرتے تھے، جب تک اٹھنا نہیں جاتا تھا بچہ اس وقت تک وہ وہاں سے موو نہیں کرتے تھے، اور بار بار اس کے اوپر ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی تھی کہ اس کو اٹھانا ہے. لیکن اب اس کے حوالے سے کافی نرمی برتی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 6 بجے یا 6:30 بجے تک اسکول وین آنی ہے، تو ہم اس کے لیے تو بچے کو اٹھا دیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھانی ہے، اسے تلاوت کے لیے اٹھانا ہے، اس کے لیے ہم اہتمام نہیں کر پاتے. تو جس طرح سے وہ اپنے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے اور دنیا میں بھی وہ اجر و ثواب کماتا رہے اور بعد میں بھی اس کے لیے حصہ ہو، تو اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی نیکی کے کام سر انجام دیتا رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانے کی تدابیر کرتا رہے اور فکر کرتا رہے اس کی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، یعنی اور ان کی بابت اس سے سوال بھی کیا جائے گا. تو یعنی اس نے دیکھنا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کس راستے پر چل رہی ہے، کس ڈگر پر وہ گامزن ہے، اور نہ صرف ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرے کہ ہم نے اسکول کی فیس پے کر دیا ہے یا پھر عید کی شاپنگ یا باقی ساری ہم نے ضروریات زندگی اس کی پوری کر دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی فرائض جو علوم ہے اس کی بھی اسے تربیت دے. اسے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آتا ہو تاکہ قرآن پاک کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار سکے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس کو پتہ ہوں تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. پھر آپ دیکھیں جو قرآن پاک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو انبیاء گزرے وہ تمام وہ خود بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، اور ایک اللہ کی وہ تابعداری کرتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے، اپنے لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ وہ بھی میری ضروریت بھی اس بات پر، اس راستے پر قائم رہے، اللہ کے راستے پر قائم رہے. اور اللہ رب العزت سورہ فرقان کی آخری آیات میں اپنے جو بندگان الہی ہیں، جو بندے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کا ایک وصف بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، سورہ فرقان میں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بندے میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور اولاد سے
آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا یا امام بنا. یعنی ظاہر سی بات ہے جب ہم نیک کام کریں گے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں اگر جنت عطا فرمانی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس دنیا میں ہمیں ایسے کاموں کی طرف راغب کر دے گا، ایسے کاموں میں لگا دے گا کہ جس سے آہستہ آہستہ ہم نیکیاں ذخیرہ کریں گے، اکٹھی کریں گے، اور آخرت میں ہم جنت میں جائیں گے. تو اس لیے اس دنیا میں بھی اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اور آخرت یعنی ان کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ میرے بعد بھی اس رستے پر تم قائم رہنا. اور اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. یعنی جس طرح سے ایک مضبوط شخص ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ جیسے ہم دنیا میں اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو اٹھائیں گے، وہاں سے لے کر جائیں گے، اسے دوڑیں گے اور بھاگیں گے، اس سے بچائیں گے. اسی طرح سے ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو پروردگار ہم دنیا میں کوشش کریں، اس کی صحیح کریں کہ ہمارے اہل و عیال اس جہنم کی آگ سے بچ سکیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آپ تشریف لائیں. آسمہ بطول صاحبہ بہت اچھی گفتگو دونوں ہی کی جانب سے ہوئی. بس ہمیں ضرورت ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.